صفحہ نمبر 44۔ آیت نمبر ہے 199۔ آیت نمبر ہے 199۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے اس پورے رکوع میں شرک کا ابطال کیا ہے، شرک کو بالکل بودا اور بیکار۔ قرآن کریم نے شرک کی نالائقی اور شرک کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ شروع میں یہ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے ساری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اسلام میں یہ بات دو ٹوک طے ہے کہ پہلے انسان سیدنا آدم ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کہنا کہ انسان پہلے پتہ نہیں کیا تھا، کہاں سے ترقی کرتے کرتے، جیسے آج کل کے بے دین اور یورپ کی تحقیقات یہی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پہلے بندر تھا، کوئی کہتا ہے یہ فلاں تھا، وہاں تک سے ترقی کرتے کرتے۔ تو جناب قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اسی جنس سے اس کی جوڑے بیوی کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ یہ تفصیل عرض کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا گیا، چونکہ جن سے آدم میں سے اکیلے حضرت آدم تھے، اور وہاں جنات میں سے شیطان موجود تھا اللہ کے عرش کے سامنے، اور باقی جنات دوسری جگہ زمین وغیرہ پر موجود تھے، اور فرشتے تھے۔ حضرت آدم کی جنس میں سے حضرت آدم کے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جب پیدا فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے بے چینی محسوس کی، تنہائی محسوس کی، وحشت محسوس کی۔ اللہ جل جلالہ نے پھر اس کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا،
اور پھر آدم علیہ السلام کی وہ تنہائی اور وہ وحشت ختم ہو گئی۔ اسی لیے میں نے پیچھے کہیں عرض کیا تھا کہ لفظ انسان جو ہے اس کا مادہ جو ہے یا تو نسیان ہے یا انس ہے۔ اگر انسان کو نسیان سے لیا گیا ہے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے بھولنے والا، چونکہ آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی بھول چوک ہماری فطرت اور مزاج کا حصہ ہے۔ ایک دن میں ہم میں سے پتہ نہیں ہم کتنی باتیں بھولتے ہیں۔ یا جو انسان ہے یہ انس سے ہے، مانوس ہونے سے۔ تو اللہ جل جلالہ نے پھر انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو سونے کے کمرے میں تمام سہولیات کے ساتھ بھی اکیلے رکھا جائے تو یہ اس کو قید کہتا ہے، یہ اس کو زندگی نہیں کہتا۔ صحرا میں بھی یہ اپنے خاندان اور یار دوستوں کے ساتھ موجود ہو تو یہ اس کو سیر اور تفریح کہتا ہے، اس کو قید نہیں کہتا۔ انسانی فطرت ہے، اور یہی فطرت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پرندوں کی بھی رکھی ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے آدم ہی کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو بیوی ہے وہ بھی شوہر ہی کی جنس سے ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے جو مزاج، نفسیات، عادات، خواہشات، تمنائیں، کمزوریاں، کمالات شوہر میں ہو سکتے ہیں، بھائی وہی کس میں ہیں؟ وہی بیوی میں۔ اگر دونوں میاں بیوی یہ بات سمجھ لیں تو ان میں کبھی بھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہو۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر سورہ نساء کی جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ نقطہ سمجھایا جاتا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ تو مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو میرا مزاج ہے عورت کا اور ہونا چاہیے۔ دونوں کی کمزوریاں ہیں، دونوں کی خواہشات ہیں، دونوں کی پسند اور ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا۔ تیسری بات فرمائی لیسکن الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی سے کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ قرآن کے اسی ایک جملے نے اس رشتے کو بیان کر دیا کہ اس جوڑے کا جو رشتہ ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اس سکون کو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اللہ نے تمہاری بیوی پیدا کی، لیسکن، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی مقصد اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہے۔ بھائی میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہے۔ اگر کہیں یہ مقصد نہیں حاصل ہو رہا تو جناب اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس رشتے کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے انس حاصل کیا جائے، اس سے اطمینان اور سکون حاصل کیا جائے۔ اگر کسی گھر میں اطمینان اور سکون حاصل ہے، سمجھ لیجئے کہ اس رشتے کا مقصد حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن بہقی کی روایت ہے کہ رسول اکرم سنن بہقی کی نہیں، شعب ایمان میں امام بہقی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو 4 نعمتیں دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری خیر اور بھلائیاں دے دی۔ جس کو اللہ جل جلالہ نے ذکر کرنے والی زبان دے دی، اور جس کو اللہ جل جلالہ نے خشیت والا دل دے دیا، اور جس کو صبر کرنے والا جسم دے دیا، اور جس کو نیک اور انس والی بیوی اللہ نے عطا کر دی،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دے دی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائے کہ یہ رشتہ اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے انس حاصل کریں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلا سکیں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے بہت ہی، عربی میں تو اس کے لیے بہت زوجہ ہے، صاحبہ ہے، بہت سے الفاظ ہیں عربی میں، اور ہمارے اردو میں سب سے اعلیٰ لفظ ہے شریک حیات۔ بھائی کیا لفظ ہے؟ شریک حیات، شریکہ حیات، شریک حیات۔ شوہر کو شریک حیات کہہ دیا جاتا ہے اور بیوی کو شریکہ حیات کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ لفظ ہے۔ تو ازدواجی رشتے کی بنیاد یہ ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن اگر میں چونکہ دن رات میں مسائل لوگوں کے سنتا ہوں، ہمارے پاس طلاق کے بہت مسائل آتے ہی سب سے زیادہ طلاق کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں جو جھگڑے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب گھر کا، خاندان کا جو نظام ہے وہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں اپنی غیرت کہہ لیجئے، انا کہہ لیجئے، ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جناب بابا جی کے اگر 5 بیٹے ہیں تو جب تک 5 کو اکٹھا ایک ہی گھر میں نہ رکھا جائے تو ان کی عزت نہیں بچتی، ان کی انا کی تسکین نہیں ہوتی۔ اگر ان کے بیٹے الگ الگ ہو گئے تو جناب یہ اپنے لیے اس کو توہین سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ توہین سمجھتے ہیں۔ اب 5 کے 5 بیٹوں کو اکٹھا رکھنا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جناب بیوی جو ہے، اب اس کو اگر اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، شوہر کہتا ہے میری ماں سے لو، میرے والد سے لو، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اس لیے کہ بیوی کی ضروریات اور اس کو اخراجات دینا یہ ساس سسر کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے؟ شوہر کے ذمے۔ بیوی کو یہ کہنا کہ تم اپنے اخراجات میرے والد سے لے لو، میری ماں سے مانگ لو، یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ مہمان آیا ہو میرے دروازے پر اور میں اس کو لے کر دوسرے کے گھر چلا جاؤں۔ مہمان میرا ہے اور کھانا اس کو کوئی محلے والا کھلائے۔ اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو الگ مکان یا کم سے کم گھر کے اندر الگ کمرہ جہاں ساس سسر کسی بھائی بہن کی مداخلت نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نان نفقہ اخراجات شوہر ادا کرے تبھی نکاح کی اجازت ہے، وگرنہ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپ علیہ السلام بھی یوں کر سکتے تھے کہ ایک ہی مکان بنا کے سب کو کہتے کہ اکٹھی رہ لو۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی کے جو حجرے تھے یہ الگ الگ تھے یا ایک ہی حال تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے تمام بیویوں کو الگ الگ تقسیم کر کے دیے، اور پھر باری مقرر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ بالکل وہ حجرے کون سا اس طرح کی دیواریں تھیں مضبوط، کوئی دیواریں نہیں تھی، دروازے بھی نہیں تھے، آگے ٹاٹ تھے، درمیان میں کچی، بعض جگہ کچی اینٹ تھی اور بعض جگہ چھپر اس کے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے چھپر بھی الگ الگ بنا کے دیے، اس لیے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ بیوی کو اخراجات اور رہائش دینا واجب ہے۔ اگر کوئی اخراجات نہیں دے سکتا اور رہائش نہیں دے سکتا، افضل رہائش یہ ہے کہ بیوی کا گھر بالکل الگ تھلگ ہو۔ بیوی کا گھر کیا ہو؟ اگر الگ تھلگ نہیں ہے تو گھر میں بیوی کے لیے کمرہ بالکل الگ تھلگ ہو، جہاں شوہر کے ماں باپ کی مداخلت بھی وہاں نہ ہو۔
ساس سسر کو کسی طرح کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسی لیے عربوں میں طلاق کی شرح بہت کم ہے، اور ہمارے یہاں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے پھر اسی کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اس سے یہ سکون حاصل کر سکے۔ آگے قرآن کریم نے ایک شرک کی بات ذکر کی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا، پھر جب شوہر نے ڈھانپ لیا اس کو، حملت حملا خفیفا، اس کو ہلکا سا حمل ہو گیا، فمرت به، جس کے ساتھ بیوی چلتی رہی، فلما اثقلت، جب وہ حمل بھوجل ہو گیا، بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے اپنے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لئن آتیتنا، اگر آپ ہمیں نیک اولاد دے دیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور آپ کا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اللہ تعالیٰ نے پھر جب دونوں کو اولاد دے دی، جعل لہ شرکا، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے اس بیٹے میں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب ان کے ازدواجی رشتہ قائم ہوا، اس کے نتیجے میں ابتدا میں ہلکا پھلکی امید ہو گئی، اور وہ ہلکا پھلکا وزن تھا، اللہ نے اولاد دینے کا آغاز کر دیا۔ پھر جب اللہ جل جلالہ نے اس امید کے مرحلہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے قریب لے گئے، ظاہر عورت پر مشقت آتی ہے، حمل کی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور آج کل جو صحتیں کمزور ہیں اس میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، سانس کا مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سی تکلیفوں سے عورت گزرتی ہے۔ اب جب یہ مرحلہ آخر میں آتا ہے تو پھر شوہر کو بھی بیوی کو بھی خطرات خدشات گھیر لیتے، پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے۔ آگے ڈاکٹروں نے کہا جی بچے میں کمزوری ہے، یا جی عورت ماں میں کمزوری ہے، آگے بڑا آپریشن ہونا ہے، جی یہ کرنا ہے، جی انسان کو ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ سے ہر کوئی دعا مانگتا ہے۔ بھائی اللہ سے ہر کوئی کیا مانگتا ہے کہ اے میرے اللہ، اگر یہ خیر و خوبی سے مرحلہ مکمل ہو جائے اور مجھے صحت اور تندرستی کی اولاد مل جائے، ہم آپ کا شکر کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، تبھی تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جس وقت ولادت کے مراحل آنے ہیں اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، اس مرحلے کو مکمل کر دیا، تو ماشاءاللہ اب کہنے لگے جی میں داتا صاحب گیا تھا، پھر اللہ نے وہاں سے مجھے بہار لگائی ہے۔ پھر بہار بھائی کہاں سے لگی ہے؟ بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ پھر کہتے ہیں جی فلاں جگہ 2 دیگا دے آؤ جی۔ اللہ کہہ رہے ہیں شروع میں تو تم میرے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، صرف مجھ ہی سے مانگتے تھے، اب جب بیٹا پیدا ہو گیا عرب نام رکھ دیتے، عبد العزیٰ، عبد الشمس، عبد المطلب۔ ہمارے یہاں نام رکھ دیں گے، ہمارے یہاں بندہ حسین، خادم علی، عبد الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب جس وقت مصیبت میں تھے اس وقت تو یہ داتا صاحب تمہیں یاد نہیں آئے، اس وقت تو صرف کس کو پکارتے تھے؟ مجھے پکارتے۔ بھائیوں مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، کچھ عرصہ سے خود یہ باتیں سنی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ مثال دی تھی، ہمارے یہاں وضو خانے پہ جو دعائیں لگی ہیں نا، میں ان کی ٹیلیں لینے گیا گجرانوالا، وہاں ٹیل پتھر کی بڑی دکان ہے، اب بھی وہ بزرگ ہے میں ان کو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ ان کا بڑا حلیہ، داڑھی پگڑی،
میں نیک بندہ سمجھ کے ان کے پاس چلا گیا اور بیچارے میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. میں سمجھ گیا انہوں نے یہ جو کشمیر والے جو ہیں نا وہ جنہوں نے کہا تھا نا وہ طواف کرتے ہوئے دعا نہ آئے تھے بھابیاں نو گالاں کڈو، وہ جو پیر تھے وہ ان کے مرید ہیں. میں نے کہا جی اس طرح بیٹھا. اب وہ میرے ساتھ خود باتیں لگ گئے کرنے، خود میرے ساتھ. اور مجھے بعد میں بھی 2-3 مسجدوں کا پتھر وہاں سے میں نے لیا ہے، تو بعد میں بھی انہوں نے مجھ سے یہ بات کی. مجھے صاف انہوں نے کہا، ان کی بڑی برانچ یہاں ہے، ایک کچھ فاصلے پر ہے، وہاں ان کا بیٹا ہے. تو مجھے کہنے لگے جی میں تو سرکار کا بیعت ہوں، میں قرآن میرے ہاتھ میرے سامنے پڑا ہے، اپنے شیخ اور پیر کی وہ مجھے تعارف کروایا، اللہ کی قسم جو تعارف نبی کا بنتا ہے. جو کس کا بنتا ہے؟ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضرت جبرائیل کشمیر میں ہمارے پیر پر وحی لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا کچھ وہ کہا جو کس کی شان بنتی ہے؟ نبی کی شان بنتی ہے. اور کہا کہ میں تو ریڑھی لگاتا تھا، غریب آدمی تھا، پھر میرے پیروں نے مجھے یہ کاروبار عطا کیا. لفظ انہوں نے بولے، میں بڑا چونکا اس لفظ پر کہ میرے پیروں نے مجھے کیا کیا؟ یہ کاروبار عطا کیا. اچھا، اتنے میں ان کے بیٹے آ گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی وہی رکھا جو اپنے پیر کا ہے. تو جب انہوں نے مجھے نام بتایا، میں کہا یہ تو آپ کے پیر والا نام ہے. کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگا جی اصل میں کاروبار بھی مجھے میرے پیروں نے عطا کیا ہے، یہ بیٹا بھی انہوں نے ہی عطا کیا ہے. میں لفظ بلفظ بول رہا ہوں، یہ بیٹا بھی انہوں نے عطا کیا ہے، تو میں نے پھر انہی کے نام پہ ان کا نام رکھا. اور اس طرح کے اتنے واقعات، اس طرح کے اتنے واقعات، یہ تو میں اگر پتہ نہیں کتنے سنا سکتا ہوں کہ جی مجھے یہ بیٹا فلاں نے عطا کیا، مجھے یہ بیٹا کس نے عطا کیا ہے؟ فلاں نے عطا کیا، مجھے یہ چیز فلاں. تو بھائی اگر یہ شرک نہیں ہے نا تو پھر مشرکین مکہ بھی مشرک نہیں تھے. اگر آج کا کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا مجھے فلاں پیر نے دیا ہے، اس کے کہنے سے وہ مشرک نہیں ہوا، تو جناب پھر مشرکین مکہ بھی مشرک ہے، پھر دنیا میں شرک ہے ہی نہیں، پھر دنیا میں شرک ہے ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے یہاں 2 ٹوک فرمایا. فلما آتاہما صالحا، جب ہم ان کو نیک اولاد دے دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر وہ میرے شریک بنانے لگ جاتے ہیں اس بیٹے کی عطا میں، اس بیٹے کی عطا میں. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے ان 2 نمبر خداؤں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تم اللہ کے کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو. دیکھو بھائیو، ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اولاد نہیں دعائیں مانگ فلاں کر. اللہ نے اولاد دے دی، پھر ہم کبھی اس پر توجہ نہیں رکھتے کہ میں نے بڑی دعاؤں سے اللہ سے یہ اولاد مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے، اللہ نے اولاد دی. اللہ تعالیٰ نے پھر چیک بھی کیا حضرت ابراہیم کو، کہا جناب اس بیٹے کو میرے لیے کیا کرو؟ ذبح کرو. ہم اولاد ملنے سے پہلے اولاد نہ ہو رہی ہو تو بہت کچھ کرتے ہیں. اگر اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، تو پھر کہتے ہیں جی 10 محرم ہو، اس کو گھوڑے کے نیچے سے گزارو، اس کو صحت و تندرستی مل جائے گی. اور لوگ ہم سے یہاں تک پوچھ لیتے ہیں کہ جی فلاں نے کہا ہے کہ 10 محرم کا جو گھوڑا ہوگا اس کے نیچے سے گزارو، یوں کرو فلاں کرو. یہ سارا بھائی شرک ہے. اسلام میں بال کے برابر بھی شرک کی اجازت نہیں. ساری زندگی کی عبادات کا بیڑا غرق شرک سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں بہت حساس اور غیور ہے. احادیث میں ہے، اہل علم نے فرمایا اگر ایک بندہ ایک عمل کرے 99 حصے کر کے 99 حصے اس عمل کے کس کے لیے ہو، صرف ایک حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، اللہ کہتے ہیں اٹھاؤ اپنا عمل، مجھے اس کی ضرورت نہیں.
اٹھاؤ اپنا عمل مجھے اس کی. اس لیے قرآن نے آگے دیکھو کیا تعبیر اختیار کی, صرف بالکل واضح ترجمہ کافی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا, یہ میرے شریک بناتے ہو تم ان کو جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ تو خود پیدا شدہ ہے, وہ تو خود پیدا شدہ ہے. ہمارے ڈسکا میں ایک مکتبہ فکر کے عالم دین گردے فیل ہونے سے فوت ہو گئے. اب سالانہ عرس ہوتا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا پہلا سالانہ عرس تھا. ایک بندہ کہہ رہا تھا یار میں اتنے دعا واسطے جانا, میں نے گردے دی تکلیف ہے. مجھے کیا ہے گردے کی تکلیف ہے. تو جو میرے پاس دوست بیٹھے تھے کہنے لگا مفتی صاحب دیکھ لو, اس کا جو یہ پیر ہے گردے فیل ہونے سے فوت ہوا ہے, وہ اپنے گردے ٹھیک نہیں کروا سکا, اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ڈسکا کی بات ہے, اور یہ اپنے محلے میں بات ہوئی, اپنے محلے میں بات ہوئی. اب لوگ جو خود گردے فیل ہونے سے فوت ہو گیا, اب لوگ گردے ٹھیک کروانے. تو بھائی اگر یہ چیزیں بے دینی نہیں ہیں تو پھر بے دینی کیا ہے؟ پھر بے دینی کیا؟ قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے کون شفا دیتا ہے؟ مجھے اللہ دیتا ہے. ہاں مجھے شفا اللہ دیتا ہے. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا, تم شریک کرتے ہو اللہ کا ما, ان 2 نمبر خداؤں کو, لا یخلق شیئا, اور جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا, وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ تو خود مخلوق ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے, آ کے ہاتھ چومے, اور حضرت کھونڈی مارتے تھے اگر کوئی ہاتھ چوم لے. تو حضرت سے پتہ کیا کہا, حضرت اپنے سینے سے کوئی خاص چیز مجھے عطا کریں. حضرت نے فرمایا میرے سینے میں بلغم کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لینا ہے تجھے کیا دوں سینے سے؟ اگر مجھ سے لینا جو میں زبان سے بیان کر رہا ہوں اس پر عمل کرو, اس پر کیا کرو؟ عمل کرو. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, یہ کسی کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے, کل انہی آیات سے دوبارہ انشاءاللہ آگے چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا